بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب گرامی قدر، کل ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی جس کے شروع کے حصے سے چند اہم نکات اور وضاحت ہم نے بیان کی تھی۔ آج بقیہ حدیث مبارکہ سے جو اہم پہلو ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، ان پر گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک مکمل یہ ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے؟ دیکھو بہت سی دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس حدیث پاک کے شروع کے حصے میں جو اہم باتیں تھیں ان پر گفتگو ہو چکی۔ مزید اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے۔ اس سے مراد امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور پھر خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی تبلیغ اور تلقین کرنا، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کے لیے بھی راغب کرنا اور اس پر بھی ابھارنا اور پڑھنے کی طرف ان کو دعوت دینا، اپنے آل خانہ کو، گھر والوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نفلی نماز تہجد، اس کے لیے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے، ان کو بیدار کر دے کہ یہ بھی اٹھ کے نماز تہجد ادا کر لیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر والدین اولاد کو فرضی نماز کی تبلیغ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہیں، پھر شاید اس لیے نہیں کہتے کہ اگر کہہ دیا تو یہ برا مان جائیں گے، کیونکہ آج کل کی اولادیں جو ہیں وہ والدین سے کچھ زیادہ پڑ گئی ہیں اور کچھ زیادہ ہی پڑ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ گھر کے سربراہ کو یہ چاہیے کہ فرضی نمازوں کی تلقین تبلیغ تو دور کی بات، وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہیں، نفلی نمازوں کی تلقین بھی کرے اور اس طرف راغب بھی کرے کہ اولاد اور گھر والے جو ہیں وہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بہت سی پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہاں عورتوں کے لباس کے متعلق ذکر ہے، ایسا لباس جو عورتیں پہنتی بھی ہیں اوڑھتی بھی ہیں، اس کے باوجود آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، بطور عذاب، بطور سزا، بطور عتاب۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ اس حدیث پاک کی تشریح میں
محدثین علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا وہ لباس ہے جو چست ہوگا، اس سے مراد عورتوں کا وہ لباس ہے جو بڑا نفیس، عمدہ اور باریک ہوگا کہ جس میں ان کا جسم نظر آئے۔ اگر وہ ایسا لباس استعمال کریں کہ لباس پہننے کے باوجود عریانی ظاہر ہو رہی ہے، فحشی ظاہر ہو رہی ہے، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، اور باوجود لباس کے وہ ننگی بھی ہو رہی ہیں، یعنی لباس کے اندر سے ان کے جسم، اللہ اکبر کبیرہ، تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو آج اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو عورتوں کے لباس ایسے ہی ہیں، اکثریت ہے عورتوں کی جو چست لباس پہنتی ہیں، پھر ایسے باریک لباس پہنتی ہیں کہ جن سے ان کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، لیکن وہ پہن رہی ہیں، انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں، اور منع کرنا کس نے ہے وہ بھی اسی حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمان، کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے، بیدار کر دے، تو حجرے والیاں ہیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو نماز تہجد کے لیے، یعنی نفلی نماز کے لیے بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ گھر والوں کی، یعنی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، تو ان کی تلقین، ان کو تلقین کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، جو چیزیں لازمی ہیں یا جو چیزیں منع ہیں، جن کا حکم ہے یا جو ممنوع ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچانا گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا آج مسلم معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر گھروں کے سربراہ مرد جو ہیں وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کی عورتوں کے لباس اچھے ہوں، باشرہ ہوں، اسلامی ہوں، اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوں؟ یہ جو بازاروں کے اندر عورتیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ نازیبا، کہ جس سے ان کا جسم بھی عیاں ہو رہا ہے، اور اس قدر چست ہے کہ سارے باڈی پارٹس بھی ان کے عیاں ہو رہے ہیں، اور پھر ایسی عورتیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں؟ ان کے گھر کا کوئی سربراہ ان کو بتانے والا نہیں؟ اگر نہیں تو خدا کے لیے یہ بات اگر آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو اس کو مان لیں، اس کو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور ہم جو انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم سب کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن، اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھا جائے گا، آزمایا جائے گا کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ یعنی ہم تو دنیا میں اس لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اس لیبارٹری میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق، قرآنی اصولوں کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں اور اپنی آخرت بہتر کریں۔ تو اگر آج زندگی گزارنے کے لیے ہم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ایسے لباس استعمال کر رہے ہیں جو نازیبا ہیں، ایسے لباس استعمال کر رہے ہیں کہ کل آخرت میں پھر ہمیں ننگے پن کا شکار ہونا ہے اور اس عذاب کو جھیلنا ہے، تو پھر غور طلب بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے عمل پر کہ آیا ہم کس اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔
اسلامی شرعی دینی قرآنی رحمانی نبوی اصول کے مطابق گزارے ہیں یا نفسانی اصول کے مطابق گزارے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جاؤں ان بہنوں پہ، ان بیٹیوں پر، ان ماؤں پر کہ جو اس پرفتن دور کے اندر بھی، اس پرفتن زمانے کے اندر بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حیا کا اہتمام کرتی ہیں، حیا کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اسلامی اور شرعی لباس زیب تن کرتی ہیں، باحجاب رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو آخرت میں حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے اور ان سب کو چادر تطہیر کا وارث بنائے۔ اور وہ بہنیں، بیٹیاں جو غفلت کا شکار ہیں، جو ایسے ننگے پن کا شکار ہیں، جو فحاشی اور عریانی کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔